پیغمبر اسلام ہیں، خواہ کوئی گھر آئے، گھر پہ جلائے، گھر پہ پتھر مارے، کوئی اوجری پھینکے، کوئی کوڑا کرکٹ پھینکے، لیکن وہ ہمیشہ اپنے حلم کا، چونکہ الہی جو حلم ہے اس کا وہ مظاہرہ کیا کرتے ہیں، مقابلہ بازی میں نہیں آتے ہیں، مقابلہ بازی میں ہمیشہ تنگ نظر لوگ ہوا کرتے ہیں۔ امیر المومنین کی شخصیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک جہت کو نہ لے کر بیٹھ جائے کہ ہاں جی وہاں پہ اس کی کیا جرت، میں عجب سے مجھے یعنی بڑا عجیب سا وہ تصور ہوتا ہے کہ یعنی وہ ایک چیز کو فقط اور فقط وہ 11 ہجری سے لے کر جی امیر المومنین کی زندگی کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں 25 ہجری تک۔ امیر المومنین جو ہیں تا قیامت رہنے والی ہستی کا نام ہے، یعنی جس نے یہ دعویٰ کیا ہے سلونی قبل ان تفقدونی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پہ اگر آ کر اگر دیکھیں مولا امیر المومنین وہی 11 ہجری سے 25 کو آپ نے مقایسہ کر لیا، 25 کو اگر 60 بنا دیں، 25 کتنا عرصہ گزرتا ہے، 25 ہجری کے بعد سے لے کر 60 ہجری تک کتنا مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ نہیں کہتے کس کی جرات ہے، کس کی جرات ہے؟ ارے جرات نہیں ہے، یہی مسلمان تھے نا، کوئی کافر یہودی اور عیسائی تو نہیں تھے کہ جو 61 ہجری میں آغاز ہوتا ہے اور رسول کے نواسے کو 3 دن کا تشنا ہوا، کس نے کیا ہے؟ وہ قتل کیا ہے، 3 دن کا پیاسا گھیر کر مار دیا گیا، رسول کی جو نوازیاں ہیں، بہو بیٹیاں ہیں، شہر بشہر پھرایا گیا انہیں، ان جو شہداء تھے ان کے سروں کو نیزوں پہ چڑھا کر، یعنی یہ اتنا اس سے بڑھ کر بھی اگر کوئی ظلم ہو سکتا ہے، یہ کیا ہو گیا جی وہاں پہ جو ہے وہ جائد، اور یہ مسلمانوں کی تاریخ میں نہیں ہے، جس کو چھپانے کے لیے آج بھی اس خون کو چھپانے کے لیے بہت سارے جو ہے نا وہ یزیدی اس وقت یزید کی سپورٹ کے لیے جو ہے نا وہ تیار نظر آتے ہیں، یہ چیز جو ہے بھول گئے ہیں، کہتے ہیں کیسے ممکن ہے جی جیسے ممکن ہے کربلا کا واقعہ، کربلا کا واقعہ کو اتنی صدیاں نہیں گزری ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وصال ہو رہا ہے 11 جو ہے نا وہ ہجری کو، کتنا عرصہ گزرا ہے؟ 50 سال نہیں گزرے؟ 50 سال میں اتنا بڑا جو ہے نا وہ مسلمانوں میں اتنی وہ کم بختی آ گئی ہے، اتنی ان میں دینی شعور مٹ گیا ہے، اتنا ان میں جو وہ حمیت، وہ غیرت، وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی ہیں کہ وہ ابھی تک صحابی زندہ ہیں۔ بہت سارے صحابی جو حضور کی خدمت میں تھے انہوں نے کربلا کے بھی واقعے کو دیکھا، پیغمبر اسلام پیشن گوئیاں کر کے جا رہے ہیں، سارے کو دیکھ رہے ہیں، زید بن ارقم کو بتا رہے ہیں، سہل بن سعد کو بتا رہے ہیں کہ جب جو ہے نا وہ شام میں قیدی آئے تو تم ان قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے نہ جانا، خود صحابی اس دوران موجود ہیں، اور جو ہے نا بتا زید بن ارقم جب وہاں پہ شام کے اس دربار میں کہتا ہے کہ تو کس سے جو ہے نا وہ لبہائے اقدس پہ تو چھڑی مار رہا ہے، اس کو ان لبوں کو تو میں نے دیکھا ہے پیغمبر اسلام چوما کرتے تھے، اور زید بن ارقم کو شہید کیا گیا، سہل بن سعد کے ساتھ جو ہے نا صحابی رسول ہیں کیا کیا گیا ہے۔ تو یہ سارے واقعات ایک کتنی یعنی بڑی پٹی جو ہے نا موٹی سی باندھ کر آنکھوں پہ رکھ کے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے اس طرح کیا جاتا ہے، کیا یہ سارے واقعات نہیں ہوئے ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ یہ کس کی جرات ہے؟ بابا جو زینب کبریٰ ہیں وہ وارث ہیں جناب فاطمہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی، علم کی بھی ان کی وارث ہیں، شہامت کی ان کی وارث ہیں، شجاعت کی ان کی وارث ہیں، عفت و پاک دامنی کی ان کی وارث ہیں، ان کے ساتھ بی بی ام کلثوم کے ساتھ وہ سارے کے سارے اہل بیت کے جو ایک کاروان اس جاتا میں ہے۔ ان باتوں میں ایک خوبی جو ہمیں لگی، کیونکہ ہم مثبت کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، آتا غیر اور دشمن بھی اگر کوئی بات مثبت کرتا ہے تو اس کو ہم انٹرٹین کرتے ہوئے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ ایک بات جو کہی گئی کہ سیدہ کا گھر مصطفیٰ کا گھر ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، اور مصطفیٰ کا گھر خدا کا گھر ہے، اور سیدہ کے گھر پر آگ لگانے کا مطلب ہے مصطفیٰ کے اور خدا کے گھر کو آگ لگانا، اور وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، یہ بھی بتایا۔ ٹھیک ہے، یہ بات کہی گئی، اور ہم اس مثبت بات کو لیں گے کہ کم از کم مسلمان اس عقیدے کو اپنا لینا، تو پھر تحقیق کر لے تھوڑا بہت تو پتہ چل جائے گا کہ واقعاً کچھ کیا، کسی نے ایسا کیا کہ نہیں کیا۔ سوال یہ ہے آغا صاحب کہ یہ جو کچھ بھی ہوا اس کے باوجود علی نے مشورہ دیا، یہ بات سمجھ میں دیکھیں مشورہ جو ہے نا وہ جو کچھ بھی ہو، مشورہ دینا ہمیشہ، جو میں نے یہی کہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حلم کے وہ وارث ہیں، مشورہ دینا پیغمبر اسلام مشورہ دیا کرتے تھے، پیغمبر آتا ہے کہ کفار و مشرکین کی امانتوں کے گھر میں رکھتے تھے، بالکل گھر میں رکھتے تھے، حالانکہ یہ نہیں پتا ہوتا تھا، یہ پتا ہے کہ یہ دشمن خدا ہے، یہ پتا ہوتا تھا یہ دشمن جو ہے رسول آتا ہے، ان کی رسالت کو اقرار نہیں کرتے تھے، وہ سارے پیغمبر اسلام کو امین کہتے تھے، صادق کہا کرتے تھے، یعنی وہ جو کفار اور مشرکین ہیں
ان کی امانتوں کو بھی لے کر. یہ تو شان پیغمبر اسلام کی ہے, میں خطاب نہیں کر رہا ہوں یہاں پہ, میں حقائق ان کو وہ کر رہا ہوں. یہ شان خود پیغمبر اسلام کی ہے کہ امانتوں کو رکھا, اور یہ شان ان کے وسیع کی ہے کہ انہوں نے امانتوں کو لوٹایا. دونوں میں یہ نہیں, یہ بتا دیا کہ جا کے بات ہے اگر آپ سے کوئی بھی مشورہ لے لے تو ہمیشہ صالح کسی کا مشورہ دینا, یہ ہر جو بھی خلیفۃ اللہ ہے اس کا حق بنتا ہے. اس کے علاوہ مشورہ جو ہے وہ ان کی ذات کے فائدے میں نہیں دیا, حکومت کی کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں دیا, مشورہ دیا وسیع اہداف میں اسلامی اقدار کو زندہ کرنے کے لیے, اقتدار اسلامی کو پیش نظر رکھتے ہوئے مشورہ دیا. اور مشورہ بھی کتنا خوبصورت دیا کہ اگر وہ مشورہ نہ ہوتا تو خدا کی قسم وہ فتوحات بھی نہ ہوتی, یہ حقیقت ہے. اور خود شیخ نے اس پر زور دیا کہ اگر یہ مشورہ جو ہوا ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ مشورہ اس پر عمل بھی کیا حضرت عمر نے, یہ بھی ایک بات ہے کہ مشورے پر عمل بھی ہوا. اب اس پر میں ایک اور سوال آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ایک طرف سے ہمارے یہاں کہا یہ جاتا ہے, ناظرین توجہ کیجئے گا, کہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کو خلافت اس لیے نہیں دی کہ وہ ابھی کم تجربے اور جوان تھے, اور جوان جذباتی ہوتے ہیں, وزڈم اور ان کے اندر وہ کمی ہوتی ہے تجربے کی, لہٰذا ان کو حکومت جو ہے پہلے مرحلے پر نہیں دی گئی. دوسری طرف بار بار جو بزرگ آ گئے ہیں حکومت پر وہ علی ہی کے پاس آتے مشورے کے لیے. یا تو پہلی والی بات صحیح ہے تو پھر کبھی بھی مشورہ علی سے نہیں لینا چاہیے تھا, علی کو مشیر بنانا نہیں چاہیے, کیونکہ علی تو بالکل ناتجربہ کار ہیں جس کی بنیاد پر خلافت دی نہیں گئی, اور یہی کہا گیا کہ جوان ہے. دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ جناب نہیں, ہر بات اصابت رائے میں مولا علی کا مشورہ بہترین مشورہ ثابت ہوا ہے, اسی لیے بارہا حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اور ان میں سے ایک مورد یہ بھی ہے کہ مشورہ دیا. اب اس مشورے پر تھوڑا سا آتے ہیں, آئیے ذرا اس کو عبارت کو دیکھیں. ایک اور کنفیوژن جو ہے نا یہاں پہ وہ بھی دور کرتے چلوں کہ یہاں پہ جو کہہ دیا گیا کہ ہاں جی ایک نظام کا جو والی ہوتا ہے, وارث ہوتا ہے, اس کی مثال جو ہے نا ایک قیم کی طرح ہے, قیم بالامر. جی وہ امام علیہ السلام نے بارہا کہہ دیا ہے کہ ایک نظام کا جو ہے نا وہ لابد للناس من امیر, کہ ہر ایک جو ہے وہ انسان کے لیے یہ ضروری ہوا کرتا ہے کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی حاکم ہونا چاہیے, خواہ وہ بر ہو, نیک ہو, صالح ہو, یا جو ہے وہ فاجر ہو. یعنی یہ ایک نظام کی ضرورت ہوا کرتی ہے, اس کے بغیر سسٹم کے بغیر نہیں چلا کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ نظام کا والی اور وارث جتنا اچھا ہوتا ہے, نیک ہوتا ہے, نیکیاں پھیلائے گا وہاں پہ, لیکن اگر فاجر ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے نا وہ برائیاں پھیلیں گی. جس طرح آپ نے دیکھا ہے اس دور میں بھی جہاں جہاں پہ صالح قسم کے حکمران ہیں وہاں پہ نیکیاں پھیل رہی ہیں, اور جہاں جہاں پہ فاجر قسم کے حکمران ہیں وہاں پہ, اور آپ نے صدام کے دور کو بھی دیکھا ہے کہ وہاں پہ کیا کیا جو ہے نا وہ مصیبتیں مسلمانوں پر آئی ہیں, کہ جس سے 1 ملین سے زیادہ وہاں پہ جنسائز کیا گیا, نسل کشی کی گئی ہے, مسلمانوں کو قتل کیا گیا ہے. تو اگر نیک ہوگا وہاں پہ نیکیاں پھیلیں گی, اگر برا ہوگا تو وہاں پہ جو ہے نا وہ برائیاں جو ہیں وہ پھیلیں گی. اور جہاں تک رہ گئی ہے بات اس وجہ سے کہ ایک حاکم کی مثال ایک جو ہے نا وہ اساس ہے, ایک بنیاد کی طرح ہے. پڑھنے لگ جائیں تو کافی وقت درکار ہوگا, خطبہ تو بہرحال یعنی میں وہ سوال اٹھاؤں گا, آپ سارے سوالوں کے جواب پر توجہ کیجئے گا, سوال کے جواب دیجئے گا. اگر مولا علی کسی کو مشورہ دے رہے ہیں اور مشورے میں جو ٹرمز یوز کر رہے ہیں تو ان ٹرمز کے استعمال کرنے کے بعد پھر جناب وہ کیسے غاصب اور جناب وہ حق بر جانب نہیں رہتے, اور کیسے وہ ناجائز طور پر قابض ہوتے ہیں, جبکہ مشورے میں سب سے پہلے تو فرمایا کہ لشکر کی, دین خدا کی اللہ ضرور مدد کرے گا اور وہ اپنے لشکر کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑے گا. تو یہاں سے یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ اللہ نے اپنے لشکر کی جو بات یہاں مولا علی نے فرمائی ہے تو وہ لشکر تو حضرت عمر کے زمانے میں ان کا لشکر تھا نا, تو حضرت عمر کے لشکر کو اللہ کا لشکر بتایا حضرت علی علیہ السلام نے. اس کا کیا جواب ہے؟ یعنی اگر وہ جاتے واقعا محاذ پہ جاتے, قلب لشکر میں رہتے تو واقعا ان کا لشکر بن جاتا, لیکن چونکہ امام علیہ السلام نے انہیں شہر میں رہنے کا مشورہ دیا ہے
تو اللہ کا جو لشکر ہے ہمیشہ فاتح ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یعنی سپاہ سالار حضرت عمر نہیں ہوئے اس میں نہیں ہوئے نا، بلکہ اس میں آگے جا کر دیکھیں بلکہ کسی اور کو نائب بنا دیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک جو بات کہی گئی ہے کہ امام علیہ السلام نے، امام علی علیہ السلام نے فرمایا وَمَكَانُ الْقَيِّمِ بِالْأَمْرِ مَكَانُ النِّظَامِ مِنَ الْخَرَزِ. قیم بالامر کا حضرت عمر کو یہاں پر، یہ قیم بالامر کو آپ جا کے دیکھیں ڈکشنری میں، اس میں لکھا ہوا قیم سے مراد امیر، حاکم، خلیفہ. تو حضرت علی نے علیہ السلام نے حضرت عمر کو خلیفہ تسلیم کر لیا. یہاں پر بات جو ہے نا وہ یہاں پہ یہ ہے کہ اس کا جواب خود امیر المومنین نے بارہا دے دیا ہے کہ مکان القیم، خواہ وہ فاجر ہو، خواہ وہ فاسق ہو، خواہ وہ اچھا ہو، خواہ وہ نیک و صالح ہو، ضروری ہے اس وجہ سے کہ وہ اساس ہوا کرتا ہے، بنیاد ہوا کرتا ہے. بنیاد جب گر جائے تو دیواریں بھی ویسے گر جاتی ہیں، اس وجہ سے. اور دوسری بات جو ہے نا یہاں پر میں رک کر یہ بات ناظرین کو کلیئر کرنا چاہوں گا کہ یہاں مکان القیم بالامر سے مراد امر برحق تو نہیں ہے نا. یہ تو ناظرین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ مولا علی نے یہ صرف کہا کہ اس وقت آپ خلیفہ ہیں، حاکم ہیں، تو اس میں کس کو شک ہے؟ ہم نے بھی کبھی نہیں کہا کہ وہ اس وقت حاکم نہیں تھے. اس وقت وہی حاکم تھے، اس وقت وہی امیر تھے، اس وقت وہی خلیفہ وقت تھے، اس وقت کے قیم بالامر وہی تھے. مولا علی نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا. ایک ایسی حقیقت ہے کہ کسی نے انکار کیا نہیں ہے، لیکن دیکھنا ہے کہ آیا یہ قیم بالامر برحق ہے یا برحق نہیں ہے. یہ ایک دوسری بحث ہے جس کے انشاءاللہ بعد میں ہمارا جو سلسلہ وار پروگرام ہوگا اس میں ہم بتائیں گے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے. برحق ہونا یا برحق نہ ہونا یہ ایک دوسرا سوال ہے. یہاں پر صرف مولا علی نے ان کی جو اصل حقیقت ہے اس کی طرف اشارہ کیا. اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے؟ دوسری بات یہ نا، اصل بات یہ ہے کہ ہمیشہ امارت جو ہے نا پیغمبر اسلام نے مقرر کر